اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج جولائی 1970 کی 26 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 19ویں آیت سے ہوتا ہے، 4/19، 4/19۔ اس آیت کے الفاظ تو 4-5 ہی ہیں، لیکن انہی الفاظ نے انسانی تمدنی اور معاشرتی زندگی میں ایک اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ جب چشم بصیرت اس پر غور کرتی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے۔ اور انقلاب یہ وہ ہے کہ جس کی طرف دنیا اپنے 1000 ناکام تجارب کے بعد رفتہ رفتہ آئی اور آتی چلی جا رہی ہے۔ اور شاید بے محال نہ ہوگا کہ جو میں عرض کر دوں کہ ہم مسلمان اسی نسبت سے اس سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں عائلی زندگی، گھر کی زندگی، خاندانی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات دی گئی ہیں۔ مرد اور عورت کے تعلقات میں نکاح، طلاق، عدت، مہر، یہ تمام چیزیں ان آیات میں آ گئی۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جو بہت بڑی تبدیلیاں لایا ہے انسانی معاشرے میں، انہیں سمجھنے کے لیے یا یہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ قرآن نے ان سے کتنا بڑا انقلاب لے آیا تھا انسانی زندگی کے اندر، اس سے پہلے انہی معاملات میں دنیا میں جو ہو رہا تھا انہیں اگر سامنے رکھا جائے تو اس کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے اور اتنی سی بات سے کتنا بڑا عظیم انقلاب برپا کر گیا۔ کہا یہ ہے یہاں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ عام ترجمہ یہ ہے، اے جماعت مومنین، تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان 4 لفظوں کے اندر دنیا میں جو کچھ عورت کے متعلق ہوتا چلا آ رہا تھا اس میں کتنے بڑے عظیم انقلاب کا اعلان کیا گیا ہے۔ یوں تو یہ موضوع بڑا ہی تفصیل طلب ہو جائے گا کہ دنیا میں عورت کی حیثیت کیا تھی۔ قلت وقت کی بنا پر میں اسے مختصر کروں گا، بلکہ کہیے کہ محدود کر دوں گا صرف ان قوموں یا ان مذاہب تک جن کا اس وقت براہ راست تعلق عرب سے تھا اور پھر مسلمانوں سے ہوا۔ سوال یہ تھا کہ نکاح یا نکاح کے بعد نکاح سے آزادی کے معاملے میں عورت کی پوزیشن کیا تھی۔ سب سے پہلے قریب تر اسلام کے یہودیت اور عیسائیت تھی۔ مذاہب سے آگے بڑھیے تو تمدن کے اعتبار سے ایک طرف رومنز تھے، دوسری طرف ایران تھا، ذرا سا اور آگے بڑھ آئیے تو پھر ہندو تھے، ایرینز۔ آپ دیکھیے کہ اس بات میں ان ممالک میں، ان تہذیب میں، ان مذاہب میں عورت کی پوزیشن کیا تھی۔ فلسطین، اس میں یہودی آباد تھے، وہاں کے رسم و رواج کے مطابق یہودیوں کا مذہب متشکل ہوا۔ میں اس دین کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کو ملا تھا، بلکہ وہ مذہب جو وہاں کے مذہبی پیشوائیت نے خود وضع کیا تھا اور اسے منسوب کر دیا تھا اپنے انبیاء کی طرف۔ اس زمانے میں فلسطین میں
تمدنی زندگی یہ تھی یا آئلی زندگی یہ تھی کہ مرد گھر کا حاکم ہوتا تھا، سچ مچ کا حاکم. عورت کو وہ خرید کر لاتا تھا بیوی بنانے کے لیے، جب تک جی چاہتا اسے اس حیثیت سے رکھتا، اور جب کبھی اس سے ناراض ہو جاتا تو یہ جو بیع و شراء کا معاملہ ہوا تھا، خرید و فروخت کا، اس عورت کے گھر والوں کے ساتھ، تو اس میں اکثر اوقات تو یہ شرط ہوتی تھی کہ جب اس کا جی چاہے یہ اس جن سے قاصد کو واپس لوٹا سکتا ہے. تو اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ جب یہ اس سے ناراض ہوا، وہ جن کے ہاں سے خریدی تھی انہیں واپس کر آیا، اور اگر یہ صورت نہیں تھی تو پھر اسے ویسے ہی گھر سے نکال دیتا تھا. اسے طلاق کہہ دیجئے، جو جی میں آئے کہہ دیجئے. یہ پوزیشن تھی عورت کی فلسطینی زندگی کے اندر، جہاں پھر یہودی آباد ہوئے تھے. یہودیوں کے مذہب میں عورت کی کچھ یہی پوزیشن تھی. نکاح کے معاملے میں اس کی رضامندی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی، اور نکاح کے بعد وہ اس معاہدے کا تو لفظ اس زمانے میں نہیں تھا، وہ اس نگاہ کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی. اور اگر کوئی عورت ایسی مر جاتی کہ جس کی اولاد اس کی پرورش کے قابل نہ ہوتی یا اولاد ہوتی نہیں، تو پھر وہ مجبور ہوتی تھی کہ اس خاوند کے بھائی کے ساتھ نکاح کرے. نہ پہلے نکاح میں اس کی اپنی مرضی کو کوئی دخل ہوتا تھا، نہ بیوہ ہونے کے بعد اسے اس معاملے میں کسی قسم کا اختیار ہوتا تھا. یہ کرنا پڑتا تھا اسے. اسے لا آف لیوریٹ کہتے تھے ان کے ہاں، جب قانون بنا ہے لیور کہتے تھے دیور کو. تو یہ ان کے ہاں کا ایک مسلمہ قانون تھا جس میں کوئی استثناء نہیں پائی جاتی تھی. تورات جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس کی کتاب استثناء میں یہ لا آف لیوریٹ جو ہے کہ بیوہ کو بھائی کے اس خاوند کے بھائی کے ساتھ شادی کرنی پڑتی تھی، تورات کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کی تفصیل بھی دی گئی ہے کہ ایسا نہ کرنے سے کیا ہوتا. طلاق کا حق صرف خاوند کو حاصل تھا، اور جب وہ کسی عورت کو، بیوی اپنی کو طلاق دے دیتا تھا تو پھر وہ کسی صورت میں بھی اس خاوند کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. یہ بھی تورات کی کتاب استثناء میں حکم کے طور پہ موجود ہے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ تورات میں کمانڈمنٹس ہیں، گائیڈنس نہیں ہے. کمانڈمنٹس ہیں جن میں استثناء نہیں ہوتا، اور اسی کے مطابق ہر حال میں ہر زمانے میں کرنا پڑتا ہے. ہدایت میں اور کمانڈمنٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کسی منزل کی طرف رہنمائی کا نام ہوتا ہے. آپ اپنے زمانے کے، اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اس منزل تک پہنچنے کے لیے ذرائع، طرائق، یہ سب چیزیں خود تجویز کر سکتے ہیں، خود اختیار کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. ہدایت کا اصول اپنی جگہ پر اٹل رہتا ہے. قرآن چند احکام کے علاوہ ہدایت دیتا ہے، اور یہ بڑی ایک بنیادی اصولی فرق ہے یہ اس میں اور یہودیوں کے ہاں کی شریعت میں، کہ وہاں آپ کو پتا ہے 10 کمانڈمنٹس جسے کہتے ہیں. ویسے تو ہم نے نہ بھی سنا ہو، وہ جو ایک پکچر یہاں آتے آتے رک گئی تھی 10 کمانڈمنٹس، تو یہودیوں کی تورات کے 10 کمانڈمنٹس مشہور ہیں. وہ کمانڈمنٹ وہاں ہوتا ہے، یعنی ہر حال میں اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے ہاں کے ان میں سے ایک کمانڈمنٹ کی حیثیت تھی. اس بیوہ کا دیور کے ساتھ شادی کرنا، یعنی خاوند کے بھائی کے ساتھ
وہ یہ ضروری نہیں کہ دیور ہو، جیٹھ بھی ہو یا دیور بھی ہو. اور طلاق یافتہ عورت دوبارہ اس خاوند سے شادی نہیں کر سکتی تھی. نکاح میں عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا. طلاق کا حق اسے خود حاصل نہیں ہوتا تھا، یہ حق صرف خاوند کو حاصل ہوتا تھا. تہذیب کے اعتبار سے رومنس تھے. اس میں شبہ نہیں کہ اس دور میں رومنس تہذیب و تمدن میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. ان کے ہاں قوانین کے ضابطے تھے. ان کے ہاں کی زندگی اس زمانے کی ہم اثر اقوام کے مقابلے میں زیادہ مہذب سمجھی جاتی ہے. وہاں نکاح ایک معاہدے کا نام تھا، لیکن اس معاہدے میں عورت کو یہ مرد اپنی پروٹیکشن میں لیتا تھا، اپنی حفاظت میں لیتا تھا، اور اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی تھی کہ یہ لڑکی اپنے گھر میں اپنے باپ کی حفاظت میں ہے، اور اس کو چونکہ حفاظت کی ضرورت ہے اس لیے یہ خاوند کے گھر میں آ کے خاوند کی حفاظت میں رہے گی. یہ اس قانون کی بنیاد تھی، حفاظت میں رکھی جانے والی. رومنز کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی عزت کی جاتی تھی. یاد رکھیے، یہ جب ہم رومن یا گریس کو لیتے ہیں جو تہذیب و تمدن میں بہت آگے تھے، اور ان کے ان آداب، ضوابط یا احکام کو لیتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ جو اوپر کا طبقہ تھا، ارسٹوکریسی جسے آپ کہتے ہیں، یہ عمراء کا طبقہ، حکمرانوں کا طبقہ، بالادست طبقہ، یہ ان کے ہاں کے احکام تھے. وہ عوام کی جو وہاں حیثیت تھی وہ بالکل غلاموں کی حیثیت ہوا کرتی تھی. تو ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی حیثیت ہوتی تھی، عزت کی جاتی تھی، لیکن اس عزت کی وجہ ایک بیان کی جاتی تھی، اور وہ یہ، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ کہا کہ ہمارے ہاں بھی جب بھی عورت کی کہیں عزت کی جاتی ہے تو ماں کی حیثیت سے عزت کی جاتی ہے، بیوی کی حیثیت سے نہیں. پھر دوہرا دوں جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ہاں یہ روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تو جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ دوسری حدیث یہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ دونوں میں ایک پوزیشن اس کی یہ ہے کہ خود جنت میں ہونا تو ایک طرف رہا، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ ان کی اکثریت جہنم میں ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ دو متضاد چیزیں کیا ہیں. وہ عورت ہے بیوی کی حیثیت سے جو جہنم میں ہے، گال بھی سچی ہے. یہ عورت ہے ماں کی حیثیت سے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ دونوں چیزوں کو تو ملاتے نہیں تھے نا ہمارے ہاں کے یہ ارباب شریعت، کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہاں جائے گی یہ جو عورت ہے تو یہ خاوند کی بیوی ہوگی، بیٹے کی ماں ہوگی. بیٹے کی ماں ہونے کی حیثیت سے اس کے پاؤں کے نیچے جنت، اور بیٹے کے باپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے جہنم. عجیب متضاد کیفیتیں. اور ہمارے ہاں کے مصلحین بھی جب عورت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو بتاتے یہ ہیں کہ اسلام نے جو درجہ عزت عظمت عورت کو دی ہے کوئی کسی دوسرے نے نہیں دی. اور آپ دیکھیں گے کہ سارا باب وہ عورت بحیثیت ماں کے ہوتا ہے، عمومت اس کا عنوان ہوتا ہے مدرہڈ. اور وہی عورت جب بیوی کی حیثیت سے سامنے آتی ہے تو اس کے متعلق پھر وہی چیز کہ ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے اس کی، سیدھا کرو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اور پھر وہ قول آپ کو تو یاد ہے، وہ جو منسوب کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. وہ ایک رات ان کے ہاں ایک شخص مہمان تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر وہ اندر بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں. وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا قصور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. دیکھیے کہاں تک ایک جھوٹ بول کے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ 3 باتوں میں کسی شخص کو کچھ نہیں پوچھنا چاہیے، باقی تو چھوڑیے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس سے کبھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ عورت کو مارتا کیوں ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ رومنز کے ہاں بھی عورت کی عزت ہمیں ملتی ہے، لیکن
وہ عزت ان کے ہاں عورت بحیثیت ماں کے ہے. آپ کو شاید علم ہو، انگریزی زبان میں شادی کے لیے میٹریمونی کا لفظ ہے. میٹریمونیل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، شادی سے متعلق چیزیں جو ہیں. تو میٹریمونی جو ہے یہ لیٹن میں اس کا مادہ ہے میٹرس مونیا، اور اس کے معنی ہوتا ہے ماں کے فرائض. یہ میٹریمونی بعد میں استعمال کی روح سے شادی کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے. رومنز کے ہاں یہ لفظ ہی استعمال ہوتا تھا یہ میٹرس مونیا کے معنی میں، یعنی ماں کے فرائض. تو وہ شادی جو کی جاتی تھی اس میں عورت کو جو مقام دیا جاتا تھا صرف اس لیے کہ وہ اس کے بچوں کی ماں ہوگی، اور بچوں کی ماں کی حیثیت سے اس کی عزت ہوتی تھی. بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ کیفیت ان کے ہاں نہیں ہوتی. جہاں تک طلاق کا تعلق تھا، زنا کی صورت میں طلاق مرد بھی دے سکتا تھا، عورت بھی طلاق لے سکتی. ان کے ہاں اگرچہ تعدد ازدواج نہیں تھی لیکن لانڈیوں کی عام اجازت تھی، اور ان کی تعداد پہ کسی قسم کی پابندی نہیں. دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. یہودیوں کے ہاں عورت کی حیثیت جو میں نے ابھی عرض کیا تھا پیلسٹائن کی زندگی میں خرید کے لائی ہوئی ایک جنس کی حیثیت ہوتی تھی. جب تک جی چاہا اسے رکھ سکتے تھے، جی بھر گیا تو اسے واپس لوٹایا جا سکتا تھا جن سے خریدی تھی. طلاق کا حق مرد کو تھا، عورت کو نہیں تھا. بیوہ کے لیے، ناولد بیوہ کے لیے ضروری تھا کہ خاوند کے بھائی سے وہ شادی کرے، اور عورت کو اس باب میں کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا تھا. گھر میں خاوند کی حیثیت ایک داروغے کی ہوتی تھی. رومن ساتھی تھی، ان کے ہاں میں نے بتایا ہے کہ عورت کی حیثیت ماں کی ہوتی تھی، عزت کی جاتی تھی. طلاق کا حق حاصل تھا مرد اور عورت دونوں کو زنا کی شکل میں. عیسائیت کو آپ دیکھیں گے انجیل میں احکام ہے ہی نہیں، اس میں صرف اخلاقیات ہیں. دشمن سے بھی پیار کرو، ہمسایہ سے بھی محبت کرو، اخلاقیات کی باتیں ہیں، شریعت یا احکام نہیں ہے ان کے اندر. ساری انجیل میں عہد نامہ جدید جسے کہا جاتا ہے اس میں صرف ایک ہی حکم ہے، اور وہ ہے عورت کی طلاق کے متعلق. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا رہبانیت کے سلسلے میں، کہ عیسائیت میں عورت کو سب سے زیادہ قابل نفرت شے سمجھا جاتا ہے. دنیا میں گناہوں کا سرچشمہ، آدمی کو بہکانے کا ذریعہ، شیطان کے فریب میں آ جانے والی، یہ پسلی وسلی کا قصہ بھی وہی سے آیا ہوا ہے. اسی لیے عیسائیت میں تجرد کی زندگی، بغیر شادی شدہ رہنے کی زندگی، اس کو اعلیٰ ترین زندگی تصور کیا جاتا ہے، بڑی مقدس زندگی تصور کیا جاتا ہے. پادری تو آپ کو جانتے ہیں کہ ان کے یہاں شادی نہیں کی جا سکتی، ننز بغیر شادی کے ہوتی ہیں، سینٹس ہوتے ہی وہ ہیں جو شادی نہ کریں. اور اس کے لیے وہ وجہ جواز بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود شادی نہیں کی تھی، بلکہ ان کا تو تقدس کی صورت جو ہے یہ کہ حضرت مریم جو ان کی والدہ تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے اعتقاد کے، ان کے ایمان کے مطابق مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ مرد اور عورت کا اختلاط تو ان کے نزدیک بڑا ہی سنفل، گناہ کا ایک مجسمہ، قابل نفرت چیز ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دوسری تیسری صدی میں تو ان کے ہاں مونسٹکزم جو تھی، رہبانیت کی زندگی، یہ اتنا تشدد اختیار کر گئی تھی کہ ان کے ہاں ایک فرقہ تھا ایولیشینز کا، وہ اس فرقے کے اندر سب ہجڑے ہوتے تھے، مخنث جنہیں آپ کہتے ہیں، یا پیدائشی، اور جو اس کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا وہ کاسٹریشن کے ذریعے سے اس کو مخنث کر دیا جاتا تھا. تو وہ پورے کا پورا ایک فرقہ تھا
وہ اس لیے کہ یہ جو ان کے ہاں مرد اور عورت کا اختلاط تھا یہ روحانیت کی زندگی میں سب سے بڑا سنگ گرا تھا. اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عیسائیت میں مرد اور عورت کے اختلاط یا نکاح وغیرہ کے متعلق کیا ذکر ہو سکتا ہے. البتہ ایک مقام پہ وہاں ڈائیورس کے متعلق یہ ذکر ہے اور اس میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ہی یہ حکم ہے اور متی کی انجیل میں 2 مقام پہ اس کے متعلق ذکر آیا ہے اور ان دونوں میں حکم کے اعتبار سے باہمی کچھ تضاد سا بھی ہے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کو اگر زنا کے جرم کی مرتکب ہو وہ تو اس صورت میں اسے طلاق دی جا سکتی اور اس قسم کی متعلقہ عورت سے شادی کرنے والا جو ہے اس کے متعلق بھی سمجھا جائے گا کہ وہ زنا کے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے, یعنی اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. اس حکم میں مرد کے متعلق جس نے طلاق دی ہے یہ کچھ نہیں آیا. ایسا ہے کہ اس کو تو اجازت ہوگی کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے, یہ متعلقہ عورت جو ہے اس کے ساتھ کوئی عیسائی شادی نہیں کر سکتی. اسی متی میں دوسری جگہ یہ ہے کہ طلاق تو جرم زنا کی صورت میں ہی دی جا سکتی ہے اور اس میں نہ متعلقہ عورت شادی کر سکتی ہے نہ طلاق دینے والا مرد شادی کر سکتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی یہ پابندیاں ہیں. انجیل میں یہی. عیسائیت ذرا آگے بڑھتی ہے تو پھر سینٹ پال کا مذہب جو ہے وہ عیسائیت کا مذہب بن جاتا ہے. سینٹ پال نے یہ چیز کہی کہ نہیں, مذہب کا اختلاف یہ بھی طلاق کا باعث بن سکتا ہے. یعنی اگر عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی اپنا مذہب تبدیل کر لے تو اس صورت میں یہ نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے. لیکن اصل شریعت جو ان کے ہاں کی مرتب ہوتی ہے وہ تو وہ کونسل آف ٹرینٹ جو ان کے ہاں ہوئی تھی 3 صدی میں, اس میں جا کے یہ مرتب ہوئی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ تھی وہ جکڑ بندی جس کے خلاف پروٹسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ تو پروٹسٹنٹ ہیں اس لیے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا گرجا کے خلاف, کلیسا کے خلاف, مذہبی پیشوائیت کے خلاف. تو انہوں نے اپنے ہاں انجیل کے حکم کے مطابق یہ چیز رائج رکھی کہ زنا کی صورت میں طلاق ہو سکتی ہے, کسی دوسری صورت میں نہیں. اور میں یہ عرض کر دوں کہ پھر یہ چیزیں اتنی ناقابل برداشت, ناممکن العمل تھی زندگی میں کہ اس کے خلاف پھر جو سب سے بڑی بغاوت اٹھی ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے نا ان کے ہاں کی. یہ جو انقلاب فرانس تھا وہ صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ یہ مذہبی پیشوائیت کے خلاف بھی بہت بڑا انقلاب تھا. چنانچہ انہوں نے یہ بات طے کی تھی فرینچ ریولوشن کے بعد کہ مذہب کو, پادریوں کو دخل ہی نہیں دینا چاہیے دنیاوی معاملات کے اندر. یہ جو ان کے ہاں سنویت ڈوئلزم پیدا ہوئی ہے مذہب میں اور اسٹیٹ میں, فرینچ ریولوشن کے بعد یہ پیدا ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ نکاح جو ہے یہ ایک معاہدے کی صورت ہے اور یہ معاہدہ جو ہے توڑا جا سکتا ہے کنسنٹ سے, ترازی مابین سے, باہمی رضامندی سے. اس لیے اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی جسے آپ کہیں کہ خدا کی طرف سے عائد کردہ ہے, توڑی نہیں جا سکتی. یعنی ان بندروں کو انہوں نے آ کے جو توڑا ہے تو وہ مذہب کو گرجوں کی 4 دیواری میں بند کر کے دنیاوی معاملات کو ان سے آزاد کرا کے اپنے ہاں جو قانون بنائے ہیں پھر وہ اس مقام کے اوپر پہنچے. ایران میں عورت کی حالت ان سے بھی بدتر تھی. وہاں تو بیٹی اور بہن سے بھی شادی کی جا سکتی تھی. طلاق وہاں بھی مرد کے حق میں تھی, عورت کے ہاتھ میں نہیں تھی. ایرین ہی کی دوسری شکل تھی جو یہاں آریہ ہوئے ہندوستان میں آئے تو ان کے ہاں کے دھرم شاستر میں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ لڑکی کی شادی ہی نابالغی کی شکل میں کی جاتی تھی. ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ اگر لڑکی کو باپ کے گھر میں
ایام شروع ہو جائیں تو وہ باپ اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا تا وقت کہ وہ لڑکی کی شادی کر کے اس کو اس کے گھر میں نہ بھیج دے۔ یعنی بالغ ہو کر لڑکی باپ کی چھت کے نیچے رہ نہیں سکتی، دونوں نہیں رہ سکتے، باپ اور لڑکی، اور نہ یہ باپ اس گھر کا پانی پی سکتا تھا۔ تو گویا پہلی چیز تو یہ ہے کہ شادی ہی نابالغی کی شکل میں کی جاتی تھی، اور جو نابالغ کی شادی کی جائے گی اس میں اس کی رضامندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کے ہاں شادی جو تھی وہ آج کی اصطلاح میں ایک اٹوٹ انگ تھا جو ٹوٹ سکتا ہی نہیں تھا۔ زندگی بھر میں الگ ہونا تو ایک طرف رہا، مرنے کے بعد بھی خامند کے مرنے کے بعد عورت کو جل کر بھسم ہو جانا پڑتا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا امکان ہی نہ رہے کہ وہ اس کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، وہ باقی نہ رہے اس دنیا کے اندر۔ ان کے ہاں یہاں تک سختی تھی، لڑکی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ باپ کی وراثت میں، نہ خامند کی وراثت سے، نہ بیٹے کی وراثت سے۔ دان مل سکتا تھا، خیرات مل سکتی تھی، اس لیے ان کے ہاں کنیا دان کا لفظ ہے، کنیا کا حق نہیں کوئی ہوتا، یہ ان کے ہاں کیفیت تھی۔ خود عرب میں جہاں یہ اسلام آیا ہے ان کے ہاں عجیب قسم کی سختی تھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ عورت کی شادی اس کی ولی کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، خواہ وہ عورت نابالغ ہو یا بالغ ہو۔ جو اس کا گارجین ہے وہ اس کی مرضی سے شادی ہو سکتی۔ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں تھا، وہ جب جی چاہے طلاق دے سکتا تھا، عورت طلاق لے نہیں سکتی تھی۔ البتہ بعض شکلوں میں عورت کے رشتہ دار کسی طرح سے اس خاوند کو یا اس کے رشتہ داروں کو راضی کر کے کچھ دے دلا کے اس نکاح کے بندھن کو توڑوا سکتے تھے، لیکن وہ بھی اختیار مرد ہی کا اختیار تھا، عورت کے یا عورت کے رشتہ داروں کے اختیار کی بات نہیں تھی، اسی کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی تھی۔ میں نے مختصراً عرض کیا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت ان مذاہب میں جو اس کے ارد گرد و پیش تھے، یہودیت میں، عیسائیت میں، ان تہذیب میں جو اس زمانے کی مہذب اور متمدن قوموں کے اندر رائج تھی، رومنز کے اندر، ایرانیوں کے اندر، ہندوستان کے اندر، نکاح یا طلاق کے معاملے میں عورت کی پوزیشن کیا تھی؟ ان سب میں ایک ہی چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ عورت کو نہ نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی اختیار تھا، نہ گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی اقتدار تھا، اور نہ نکاح کے بندھن کو توڑنے کے معاملے میں وہ کچھ کر سکتی۔ وہ ایک جنس تھی، ایک شے تھی، ایک کموڈیٹی تھی جسے خریدا جا سکتا تھا، اور اس خریدنے کے بعد جس طرح کے وہ شے مملوک ہو جاتی ہے، پراپرٹی ہو جاتی ہے خریدنے والے کی، یہ اس کی پراپرٹی ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس کی نہیں تھی۔ اور یہ ہے وہ پس منظر، یہ ہے اس زمانے کی تمدن و تہذیب اور مذہب کی دنیا کی حالت جس میں قرآن آیا، اور احکامات کو اور رہنمائیوں کو تو آپ الگ رکھیے، اس باب میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اب آپ دیکھیے کتنا عظیم انقلاب ہے، انقلاب آفری اعلان ہے، لا یحل لکم، اے جماعت مومنین یہ حلال ہی نہیں ہے تم پہ۔ غور فرمائیے الفاظ کیا ہیں، یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم عورت کے مالک بنے رہو، مالک بن جاؤ یا مالک بنے رہو۔ لفظ کرہن درا صورت کے، یعنی کرہن کا لفظ جو ہے ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے زبردستی، جبر سے، اس کے لیے تو کئی اور الفاظ تھے۔ کرم ہے کہ دل میں ذرا سی بھی کسی قسم کی بھی کسی کے خلاف کوئی چیز ہو، نارضامندی ہو، جسے بادل ناخواستہ کوئی کام کرنا کہتے ہیں، کراہت جس سے لفظ نکلا ہے، یعنی جبر کی بات تو خیر بہت ہی دور چلی گئی،
کہ ذرا سی بھی کراہت ہو اگر اس کے دل میں، ذرا سی عدم رضامندی ہو، تھوڑا سا بھی بادل ناخواستہ آپ سمجھیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، لا یحل لکم، وہ حلال ہی نہیں ہوتی عورت تمہارے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پس منظر کے اندر یہ اعلان آ رہا ہے۔ یہودیت کے کمانڈمنٹ، عیسائیت کے وہ فیصلے، رومن کی تہذیبیں، ایران اور ایرینز کے ہاں کا تمدن، اس سب میں جو عورت کی حیثیت تھی، میں نے عرض کیا ہے کہ تمام احکام کو سامنے رکھنے سے تو پوچھی ہی نہیں عورت کا مقام کیا آ جاتا ہے سامنے۔ اس ایک آیت سے آپ دیکھیے یہ حلال ہی نہیں تمہارے اوپر۔ پوچھا جاتا ہے کہ وہ رشتے کون کون سے حرام ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے لا یحل لکم سے کیا بات کہہ دی ہے کہ آؤ جو حلال رشتے ہیں ان میں سے بھی یاد رکھو، عورت اگر کسی صورت میں بھی ذرا سی ناپسندیدگی بھی ہے تو تمہارے ہاں کا رسم و رواج، تمہارے ہاں کے وہ 6 کلمے، تمہارے ہاں کی وہ رسم نکاح، یہ کچھ ہی کیوں نہ کرے، یہ حلال ہی نہیں ہو سکتی وہ۔ اور پھر اس میں یہ بات نہیں کہ شروع میں نکاح کرتے وقت ہی یہ شرط ہو، سوال ہی نہیں ہے یہ۔ اس دوران میں بھی کسی وقت اگر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے یہی کرہن کی، اور اس زبان کے بھی کیا کہنے ہیں عزیزان من، قرہن اور کرہن اس کے ہاں 2 لفظ ہوتے۔ قرہن بھی ایک ناگواری ہوتی ہے، وہ ناگواری ہوتی ہے اپنے اندر سے ہی ایک چیز پیدا کی ہوئی۔ مثلا میں بیٹھا ہوں آرام سے، وہاں کوئی چیز پڑی ہے، ضرورت ہے کہ میں اسے اٹھا کے لاؤں، جی نہیں چاہتا اٹھنے کو، لیکن اٹھنا پڑتا ہے اس چیز کو لینے کے لیے۔ دیکھتے ہیں اس میں بھی ایک ذرا سی ناگواری ہے، یہ ناگواری باہر سے نہیں عائد ہوئی کہیں سے، اپنے ہی اندر کی ناگواری ہے، اسے تو وہ قرہن کہتے تھے۔ لیکن جس ناگواری میں باہر سے کسی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی چیز ایسی ہے اسے کرہن کہتے تھے، یہاں کرہن ہے۔ خارجی اسباب میں سے کسی طرح سے کوئی ایسی چیز کہ جس میں ذرا سی ناگواری پیدا ہو رہی ہے، اور یہ اس لیے عزیزان من کہ وہ تو اس رشتے کو ہی تزویج کا رشتہ کہہ رہا ہے، رفاقت کا رشتہ کہہ رہا ہے، برابر برابر کی 2 چیزیں جن سے ایک سے دوسرے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اگر ایک کے دل میں دوسرے کی طرف سے ذرا بھی ناراضگی ہو، کراہت ہو، ناراضگی نہیں، کراہت ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں رفاقت پیدا ہو سکتی ہے، اس میں ازدواجیت پیدا ہو سکتی ہے، یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ جو جوڑی جسے آپ کہتے ہیں، بڑا صحیح ترجمہ ہے یہ، کئیاں دی جوڑی، پراواں دی بھی جوڑی کدی سنتے ہوں۔ یہ جو چیز ہے یہ ہے جسے قرآن آخر تک نبھانا چاہتا ہے، اور اگر کسی وقت بھی صورت یہ پیدا ہو جائے کہ ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی یہ کیفیت نہ رہے، وہ کرہن ہو جائے گی بات۔ اور جو ہی کرہن کی شکل پیدا ہوئی، ان میں سے دونوں میں سے کسی میں بھی لا یحل لکم، مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، پھر یہ جوڑی نہیں رہتی، پھر وہ پنجابی کا یاد آ جاتا کہ جوڑیاں جگ تھوڑیاں تے نرڑ بتھیرے، نورو ہے تو پتا کہڑے ہوں اگے وہ بال جڑا نڑدا ترا جائے انہوں زبردستی لیا کے بن کے تے وہ حل بھی دوے دے نال جس طرح جوندے نا تے کٹھا رسا بنتے ہیں دونوں کا، تو نٹنا کتنے نٹنا ہے یہ کہنے نا تے مواد ہے نکاح نرڑ بتھیرے۔ جی ہاں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے اسے معاہدہ قرار دیا۔ ابھی یہاں آتا ہے میثاقاً غلیظ، ہاں
اسی آیت میں یہ ہے. ہاں جی، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، معاہدہ، پختہ سا معاہدہ ہے یہ. معاہدہ تو سیدھی سی بات ہے، تراضی مابین سے ہوگا، دونوں کی کنسنٹ سے ہوگا. کنسنٹ میں سیدھی سی شکل ہے کہ عمر کے اعتبار سے بھی قانون جسے مانتا ہے بلوغت سے پہلے کا معاہدہ ہی نہیں ہو سکتا. کسی کے بہاف پہ کوئی دوسرا کرے تو کرے، وہ خود تو کر نہیں سکتا. اور یہاں یہ جو فریقین ہیں ان کے معاہدے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں اور تو چھوڑ دیجیے آپ کہ جی قرآن نے نکاح کی عمر کیا مقرر کی ہے. قرآن کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے 2 درسوں میں بیان کیا تھا. قرآن میں بالتصریح نکاح کی عمر بلوغت ہے. حتی بلغ النکاح، اس نے بلوغت کا لفظ ہی یہاں سے نکلا ہے قرآن کی آیت سے. اور کنسیڈریشن چھوڑ دیجیے، صرف یہ بات کہ معاہدہ ہے وہ تراضی مابین سے ہوگا، نابالغ ہو ہی نہیں سکتا. پھر معاہدہ جو ہے کنسنٹ سے ہوگا. کرہن کی شکل اس میں ہو ہی نہیں سکتی، معاہدہ ہی نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کوئی اس عورت کی طرف سے آ کے اس کا نکاح کر دے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کنسنٹ اپنی وہ دے جیسے کسی کو مختار بنا دیتے ہیں. لیکن کنسنٹ کے بغیر نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس نے کنسنٹ یہ دے دی معاہدے کی اور اس کے بعد پھر باقی زندگی میں آپ کے یہاں معلوم ہے پھر کیا ہو رہا ہے. پہلے معاہدے میں تو دونوں کی کنسنٹ ضروری ہے. خواہ آج وہ بات رسمن ہی رہ گئی ہے، لیکن بہرحال اس رسم میں بھی آپ اس سے ایجاب و قبول جسے آپ کہتے ہیں وہ جاتے ہیں لڑکی سے پوچھنے کے لیے. یہ چیزیں جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن کے جو ضوابط تھے ان کی وہ سانپ کی لکیریں آپ کے یہاں باقی رہ گئی ہیں، اس کی اصل روح تو باقی نہیں رہی. کہ چونکہ کنسنٹ کی ضرورت ہے اس لیے سارا کچھ ہونے کے بعد بارات بھی آ گئی، باجے بھی بج گئے، ڈھول بھی بج گئے، پٹاخے بھی چل گئے، سارا کچھ ہو آ گیا. اس کے بعد وہ لینا 2 بندے نال جی اندر جانا تھوڑا جہا جی اتنے ہاں تو گل رہ ہی گئی سی، سیاپا وڑیا ہوا بھی نال جا کے وہ اندر چلے گئے. ابو جو بنا کے بٹھائی ہوئی ہے بیچاری، وہ پوچھتا ہے اس سے کہ یہ تمہیں منظور ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ بیچاری چپ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ آ گیا تو سکوت جو ہے وہ رضامندی، یعنی اگر یہ ہاں نہ کرے چپ رہے تو سمجھ لے کہ ٹھیک ہے چلو کام کرو کیا کام کرو. بہرحال رضامندی یہاں تک تو ہے تھی نا. اور جو ہی اس نے ہاں کہا یا انہوں نے ہاں سمجھ لیا، رضامندی کے سارے اختیارات ادھر سے باطل اس کے ہاتھ میں پورے کے پورے. دنیا میں کبھی کوئی معاہدہ ایسا بھی دیکھا کہ باندھا تو جائے دونوں کی رضامندی سے، اور اس ٹوٹنے کی صورت یہ ہو یا تو دونوں پہ وہ باندھیے جیسے عیسائیت میں تھا کہ دیا نہیں جا سکتی طلاق ہی نہیں ہے، ہندوت میں تھا، وہ یہودیت کی فلسطینی زندگی کے اندر جو تھا مرد حاکم ہے، طلاق کا اختیار صرف اس کو حق حاصل ہے، عورت کو نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ کے ہاں یہ چیز آئی ہوئی، قرآن اس کو معاہدہ ہی نہیں کہتا. اس رفاقت کی زندگی میں جب بھی یہ شکل پیدا ہو، کرہن کی شکل پیدا ہو، سوال ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ باقی رہ سکے. یہ تھا قرآن. اس کے بعد آپ کے یہاں بنی فقہ. اب اس فقہ کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مرد کے اختیارات کی وسعتیں یہاں تک ہیں، کھڑے کھڑے 3 دفعہ نکل جائے یہ زبان سے لفظ طلاق طلاق اور طلاق، بغیر کسی قسم کی وجہ کے، بغیر کسی قسم کے عذر کے یہ طلاق پڑی. اور طلاق بھی ان کے ہاں یہ بائن پڑی. کیا ہوتی ہے یہ؟ یعنی یہ غصے میں آئے میاں صاحب، ہنڈیا میں سالن میں ذرا نمک زیادہ ہو گیا تھا، بلڈ پریشر ذرا تیز تھا، غصے میں آئے طلاق طلاق طلاق، یا یہ 3 دفعہ طلاق، یعنی 3 طلاقاں ہے. یہ جو لفظ آپ کے یہاں چلا آ رہا ہے یہ 3 دفعہ. نیلامی والا آپ کو پتا ہے نا، 25(1), 25(2) یہاں تک تو اختیار حاصل ہے. اور دوسرا اس نے کہا 25(3) چل بھائی بو کاٹا، 3 طلاق. بیچاری
دودھ پوت والی سفید چاٹا ہوا میاں کی اس طرح سے تلخی، ختم قصہ۔ گھنٹے بھر کے بعد ہی پریشر لو ہو گیا، اپنے کیے پہ ندامت ہو رہی ہے۔ کیا انہوں نے یہ کچھ، ندامت انہیں ہو رہی ہے، وہ رو رہی ہے بیچاری بال بچوں والی۔ اب اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ صاحب کوئی شکل بھی ہے کہ یہ جو کچھ کر بیٹھا ہے اس طرح سے اسے انڈو کیا جا سکے؟ آپ کو معلوم ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہنا پڑتا ہے بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، کہتے ہیں جی اس کی شکل یہ ہے جسے حلالہ کہا جاتا ہے کہ وہ مظلوم و معصوم جس نے غصے کے تاؤ میں بھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ ایک رات کے لیے کسی دوسرے مرد سے شادی کرتے۔ اندازہ لگائیے کہ کہاں ہیں آپ پہنچے۔ اعلان سنیے کہ صاحب جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، حقوق کی لسٹ دیکھتے چلے جاؤ۔ اس مقصد کے لیے وہ یہ کرے۔ قرآن کہتا تھا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، میں کہتا ہوں اور صورت تو چھوڑ دیجئے، اس سے بدتر شکل کرہن کی بھی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ آگے آپ کے ہاں بھی چلی فکر، یہ اختیارات لامحدود جو تھے وہ تو ان کے ہاتھ میں دیے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کر دیا کہ مرد داروغہ ہیں گھر کے اندر کا۔ داروغہ تھانے دار کو کہتے ہیں، ساتھ اس کے حوالات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اختیارات لامحدود ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اب کریں کیا، قرآن سے نکلیں کہاں؟ میں بھی عرض کروں گا کہ وہ جو شکلیں اس میں ہیں کچھ دینا ہی پڑا کہ اس کو بھی کہیں کسی قسم کی اجازت دے۔ اب ایک اصطلاح اپنی طرف سے وضع کی، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ مرد کے لیے تو طلاق ہے، ادھر سے خلا کی صورت، عورت کو خلا حاصل کرنا پڑتا ہے عدالت میں جا کر۔ وہ اس قدر ایک دشوار گزار مرحلہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس 1300 سال کے عرصے کے بعد بھی جب آپ کے ہاں کی فقہ اتنی مدون ہو گئی، اس پہ اس طرح عمل ہو رہا ہے، بڑی بڑی تفصیلیں، بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی گئیں، اب بھی کوئی خلا کا کیس اگر چلا جاتا ہے نا کسی ہائی کورٹ میں، آپ کو یاد ہوگا تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، خلا کے کیس کے اوپر 100 صفحے کے ان کو بیچاروں کو ججز کو ججمنٹ لکھنی پڑتی ہیں، فیصلے لکھنے پڑتے ہیں۔ یعنی ادھر یہ کیفیت کے کھڑے کھڑے کہا طلاق 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 کس کا تھا، ادھر یہ کیفیت کے ساتھ حقوق برابر کے دیے ہوئے۔ قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي مقابل میں ایک حق اس کو ملے گا، برابر کا حق برابر بالمعروف کہہ کے اس نے کہا کہ یہ چیز اخلاقی صرف ہم نہیں رہنے دینا چاہتے، قانوناً یہ کیفیت ہوگی۔ یہ لہنہ اور علیہنہ جو ہے اس کو بالمعروف دیکھیے، عملاً آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے، وہ خلا کے لیے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور پھر حاصل کرنے میں نے ابھی عرض کیا ان دشواریوں کو سامنے رکھیے، اس بیچاری کو جو کورٹ میں پیش آتی ہیں، جج کی دشواری کو ملاحظہ فرمائیے، 100 صفحے کے ان کو ججمنٹ لکھنے پڑتے ہیں ایک خلا کا کیس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اور اگر اس پہ بھی وہ عورت کے حق میں چلا جاتا ہے تو ارباب شریعت کی طرف سے پھر یہ احتجاج کی صدائیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا کام جو حکومت یہاں جب شریعت کی نافذ ہوئی تو آئلی قوانین کو منسوخ کیا جائے گا۔ آئلی قوانین میں بھی عورت کو حق نہیں دیا گیا معاہدہ نکاح کے فسخ کرنے کا، اس میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ نکاح کے معاہدے کے وقت یہ اس میں ایک خانہ ہوتا ہے، اس میں یہ لکھا جائے کہ خامند نے، یعنی حقوق سارے اس کے، خامند نے یہ حق اس کو تفویض کر دیا ہے، ازرہ کرم اس کو یہ بخش دیا ہے یہ حق، اتنا صرف اس میں دیکھا۔ اس کو بھی یہ گوارا نہیں ہے، اتنی سی بات بھی آئلی قوانین میں برداشت نہیں کی جا رہی کہ اس کو منسوخ کیا جاتا۔ یہ حق، کیا حق؟ کبھی آ جاتے تھے ہنسنے کو میرے رونے پر، تم کو یہ عیش بھی اب میرا گوارا نہ رہا، یہ بھی گوارا نہیں۔
لیکن عزیزان من، قرآن ہے، انسانی جذبات کو جانتا ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ غصہ بھی آ سکتا ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے کہنے پہ دو پانڈے رکھے ہوں تو بھی بازے ٹکرا جانے نے کوئی شکلیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں. ایسی صورتوں میں اگر اس چیز کو ضابطے کے اندر نہ رکھا جائے، اس کے نتائج بڑے ناخوشگوار نکلتے ہیں. اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ اگر ذرا ایسی صورت کہیں پیدا ہو جائے تو یہ معاملہ اس میاں بیوی کے درمیان میں ہی نہ رہے، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے. اور معاشرے کا تو اس لیے سوال بچوں کا ہے، بڑا اثر پڑتا ہے اس پہ. اس تیزی میں آ کے اگر یہ حق جو ہے یہ دونوں کو دیا گیا ہے، تو اگر اس تیزی میں آ کے اس حق کو یوں ہی استعمال کرنا شروع کر دیا جائے، اس سے الجھنیں بہت پیدا ہو جاتی ہیں. فیصلہ تو یہی کریں گے اپنے متعلق. کوئی دوسرا مرد یا عورت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ دل میں کراہت پیدا ہو گئی یا نہیں. کراہت کا فیصلہ تو کوئی جج بھی نہیں کر سکتا. ایک جس تن لاگے ہو تن جانے. لیکن یہ چیز کہ یہ واقعی کراہت کی بنا پہ ایسا ہوا ہے یا یوں ہی جذبات مشتعل ہو گئے تھے تو ایسا ہوا ہے، قرآن اس کے لیے ایک ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت ہے معاشرے کے لیے. کیا بات ہے قرآن کی. وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا 4/35. ان خفتم، یہ ان دونوں کا معاملہ نہیں رہا. یہ بات معاشرے سے کہا گیا، یہ نظام سے کہا گیا، یہ حکومت سے کہا گیا. تم اگر کسی وقت ایسا محسوس کرو کہ ان دونوں میں کوئی نچاکی کی شکل پیدا ہونے لگی ہے تو چپ کے نہ بیٹھے رہو، بات بڑھتی جائے گی. رسے نو منائیے نہ، پاٹے نو سیمیے نہ، گلکے میں چلے وہ تو اور پھٹتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے کیا رہنمائی ہے قرآن کی. مسئلہ ان دونوں کے درمیان رہے گا تو جذباتی رہے گا، آبجیکٹیولی اس کو حل کر سکے گا باہر کا ہی کوئی. ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ، تو اس کے لیے کیا کرو تم؟ مصالحت کی کوشش کرو. کیسے کوشش کی جائے؟ بالکل باہر کے آدمی گھر کے حالات کو زیادہ نہیں جان سکتے. خامن کے گھر والوں میں سے ایک ثالث، عورت کے گھر والوں میں سے ایک نمائندہ، ان کو لے کے بیٹھو، ان سے پوچھو. اور وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اصلاح کی کوشش کرو، مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کرو ان کے درمیان. آپ نے دیکھا کہ وہ جو تیزی سے یہ کچھ ہونا تھا اس کی روک تھام کیسے کر دی. اب یہ آبجیکٹیولی جذبات سے الگ ہو کے یہ ثالث معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں، اور کہا کہ اس کے بعد اگر یہ دیکھیں کہ نہیں واقعی شکل ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ راہ کی شکل پیدا ہو گئی ہے، نباہ نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، اس باندھے رکھنے سے فائدہ کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، علیحدگی کرا دو. یاد رکھیے قرآن نے یہ خفتوں کی جو شکل معاشرے کو دی ہے، نظام کو دی ہے، حکومت کو دی ہے، تو ایک تو یہ ہے معاہدے کی شکل جو ہے، مصالحت کی شکل جو ہے، اس کے لیے یہ چیز پیدا ہو. دوسری شکل اور بھی ہے، ایبیوز بھی کیا جا سکتا ہے قوانین کو. ٹھیک ہے، مومنین کی شکل میں تو وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ بھی تو تھا نا کہ قوم تو رہتی ہمارے ویسی، حکام رہتے یہ، تو پھر تو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے نا کہ ایویژن آف لا جو ہے، گریز کی راہیں کیسے نکالی جائے. یہ بھی شکل پیدا ہو سکتی تھی. نکاح کے معاملے میں مرد کو کچھ دینا پڑتا ہے عورت کو. یہ زیورات وغیرہ کی قسم کی چیزیں جو ہیں، اس کو رواج بھی اگر کہیں تو مہر تو ایک ایسی چیز ہے نا جسے دینا ہوتا ہے. بات اگر یوں ہی رکھی جائے کہ ہاں صاحب جب مرد کا جی چاہے معاہدے کو توڑ کے الگ کر دے، اور اسی طرح جب عورت کا جی چاہے وہ بھی الگ توڑ کے الگ کر دے، مرد توڑ کے الگ کر دے، تو اس صورت میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اور اگر عورت ابیوز کوئی کرنا چاہے، اس قسم کی عورتیں پیدا ہو جائیں
آج نکاح کیا، 10,000 روپیہ مہر وصول کیا، 8ویں دن یہ کہہ دیا کہ صاحب کراہت پیدا ہو گئی، طلاق لی، اس کے بعد کہیں دوسری جگہ یہ کچھ سلسلہ کیا. آپ نے دیکھا ہے ابیوز کی یہ شکل ہے. اس شکل کو روکنے کے لیے بھی قرآن نے یہ بات کہی 2:29 کہ یوں ہی یہ چیز مذاق نہ بنتی جائے. 2:229 2/229 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. کیا بات ہے قرآن کی. اگر یہ چیز ذرا سا اندیشہ پیدا ہو کہ نکاح کے لیے جو قرآن نے یا خدا نے حدود مقرر کی ہیں وہ ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور حدود ہے قرآن کی مودت، سکینت اور رحمت. قرآن نے کہا ہے اس ازدواجی زندگی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، باہمی مودت، محبت سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے، سکون کی زندگی ہونی چاہیے، رحمت کی زندگی ہونی چاہیے. اگر یہ ہو کہ یہ شکل نہیں پیدا ہو سکتی تو کوئی بات نہیں، پھر معاہدہ ہی تو تھا، جھگڑے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، توڑا جا سکتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یہ پھر خفتم آیا ہے، یہاں معاملہ دونوں کا نہیں رہا. اگر تم یہ محسوس کرو کہ بات یہاں تک ہے اور یہ شکل ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محض وہ جو مہر کی رقم لی ہے اس کی خاطر سے ہی کہیں یہ نہ ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا اقْتَدَتْ بِهِ. تو عدالت پھر یہ چیز جائزہ لے کر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں، عورت کو یہ اتنا دینا ہوگا. یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں. عدالت کو یا کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ باندھ کے دونوں کو میاں بیوی بنا رکھیں. یہ ایک سول سوٹ ہے جس میں عدالت نے ڈیمیجز کا فیصلہ کرنا ہے کہ خامند کو جو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کی تلافی کس طرح سے کی جائے، وہ اس کی ڈگری دے گا. معاملے اس طرح سے سنوارتا چلا جاتا ہے، لیکن جگڑ کر رکھنے کی شکل جو ہے وہ کوئی پیدا نہیں ہونے دیتا قرآن. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں جکڑنے کی یہ صورت عورت کی کہ اس کو یہ حق ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں اس معاہدے کو فسخ کرنا چاہتی تو سوال ہی نہیں، کرانا چاہتی ہے تو اس کے لیے عدالت میں جا کے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا موجودہ فقہ کی روح سے. اور دوسری طرف میں نے عرض کیا ہے کہ مرد کو یہ اتنی بڑی چھوٹ ہے، وہ مصالحت کی وہ ثالث والی بات اس میں ہے ہی نہیں مرد کے لیے. قرآن کا یہ حکم ہے ان دونوں کے متعلق. آئلی قوانین میں ایک اتنی بات بھی رکھی گئی کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ایک مصالحتی کونسل کوشش کرے کہ ان میں آپس میں مصالحت ہو جائے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، حق ہی حاصل نہیں کسی دوسرے کو دخل دینے کی. مرد کے حقوق میں دخل اندازی، ٹھیک ہے، اس کا حق جو ہے یہ اتنا بے اختیار، اور مرد کا ہی حق نہیں. عزیزان من اور آگے بڑھیے، یہ حق تو کہیں اور جا کے آگے پہنچتا ہے. پتہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ روز جو فتویٰ آپ کے یہاں لگتا ہے نا کہ یہ جو انہوں نے عقائد رکھے ہیں اس کی روح سے فتویٰ یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج، اور ان کی بیویوں کے اوپر طلاق پڑ گئی. یعنی کہتے تھے میاں بیوی راضی کی کرے گا قاضی، کہتے ہو میاں بیوی بچھا کر راضی رہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا فیصلہ دے دیتا، اور کسی ایک کے لیے نہیں، قوم کی قوم کے متعلق طلاق بڑھ گئی ان کی بیویوں پہ. معاف رکھیے اگر ایک بات کرنی تو آپ کے ہاں کوئی فرقہ ایسا نہیں تاریخ میں اسلام کی کہ جس فرقے کو دوسرے فرقے والوں نے کافر قرار نہ دیا. اور کافر قرار دینے کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی بیویوں پہ طلاق پڑ گئی. ہر فرقے کے مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوا کہ ان کی بیویوں پہ طلاق پڑی. آج یہ کہ نسل جمی ہوئی ہے کہ یہ، اور یہ روز تماشا اب بھی ہوتا ہے. جب الیکشن میں صلح ہو جاتی ہے کفر کا فتویٰ بھی گیا اور طلاق بھی مڑ کے جڑ جاتی ہے آپ پہ.
قرآن نے کہا تھا احکام یہ دیتے ہوئے لا تتخذوا آیاتنا ہزوا، دیکھنا ہمارے احکام کو مذاق نہ بنا لیں۔ آپ کو شاید اس تاریخ کا پتہ نہیں، ایک تو یہ کہ یہ 3 دفعہ طلاق 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 کہا اور ہمیشہ کے لیے چھٹی ہوئی، اور ایک یہ چیز کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس قسم کی شرط عائد کرے طلاق پڑ جائے گی تمہاری بیوی پہ۔ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بڑی دلچسپ چیز ہے یہ۔ آپ کے ہاں جب ملوکیت شروع ہوئی تو بادشاہ اپنی بیعت کے لیے ایک معاہدہ لیتا تھا، اقرار لیتا تھا اپنی رعایا سے۔ وہ جو اقرار لیتا تھا اس میں یہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر میں اس سے پھر جاؤں تو میں ملعون ہو جاؤں، خدا کے یہاں مغلوب ہو جاؤں، خدا اور رسول کی لعنت مجھ پہ ہو۔ اس کے باوجود لوگ پھر جاتے تھے۔ بادشاہ سلامت نے ان سے مشورہ کیا اور باب مذہب سے کہ صاحب کریں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بتاتے ہیں کیا کیا جائے۔ چنانچہ معاہدے کی ایک شکل، ایک فارم مرتب ہوئی۔ یہ 2 صدی ہجری کی بات ہے، یوں سمجھ لیجئے عباسیوں کا دور سمجھ لیجئے۔ عباسیوں کا اس معاہدے کی الفاظ یہ تھے جس پہ دستخط کرنے پڑتے تھے۔ میں نے عرض کیا نا، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ معاہدے میں کیا شرط ہونی چاہیے، پھر اس میں رکاوٹ ہوگی۔ یہ جو روز ان کی یہ کیفیت ہے کہ آج اس پارٹی کے ساتھ اور وہ کراس کیا فلور کو تو کل دوسری پارٹی کے ساتھ، بات وہی ہے جو اس زمانے میں فیصلے بیعت ہوتی تھی۔ اس کی رکاوٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کی فارم یہ رکھو۔ چنانچہ یہ فارم آپ کے ہاں ایک مسلمہ اس زمانے میں بیعت کی فارم تھی، اوپر سارا کچھ لکھا ہوتا تھا کہ میں یہ بھی مانتا ہوں، اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، میں یہ بھی کروں گا، وفادار رہوں گا، عیب شکنی نہیں کروں گا۔ اور اس کے آخر میں تھا اگر میں نے اس میں عیب شکنی کی یا کوئی تبدیلی پیدا کی تو خدا سے، اس کی ولایت سے، اس کے دین سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہو گیا، یعنی نکل گیا میں ان کی ان تمام چیزوں سے، ختم ہوا قصہ، اور قیامت کے دن خدا سے کافر اور مشرک ہو کر ملوں گا۔ یہاں تک بھی یہ بات ہو گئی، وہ جو پہلے چلا آ رہا تھا۔ اب ان کی طرف سے جو یہ کہا نا کہ ہم بتاتے ہیں طریقہ کیا ہے، وہ آگے آتا ہے، اس میں یہ اضافہ ہوا۔ اور اس کے بعد تھا اور آج میرے پاس جو عورت ہے یا 30 سال تک جس عورت سے میں نکاح کروں گا اس کو 3 قطعی طلاقیں ہو جائیں گی۔ چل بچوں کے تھے، چل اس بیعت نامے پہ دستخط کرنے پڑتے تھے۔ آج جو ہے اس پہ تو یہ پڑی آنے والی 30 سال تک، وہ قریباً اس سے بھی کم مدت ہوتی تھی ایک بادشاہ کی، دوسرا آتا تھا تو وہ اپنے لیے رکھوا لیتا تھا۔ 30 سال تک جس عورت سے شادی کروں گا، یعنی شادی کرنے سے پہلے ہی یہ طلاق کا معاہدہ ہو رہا ہے، یعنی اس پہ بھی 3 طلاقیں۔ ان سے پوچھو کہ شادی کرنے سے پہلے ہی 3 طلاقیں، یہ معاہدہ ہوتا تھا۔ امام مالک نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ وہ سب جو آنے والی جس پہ ابھی نکاح ہی نہیں ہوا جس کے ساتھ، اس کے اوپر بھی یہ طلاقیں والی بات یہ کیا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو بیعت لگے تھے، چپ چپ تنگی پر رکھا دے لیے کچھ پیتا ہے۔ یہ جو چیز تھی نا کہ عورت پہ کوئی اور کی طرف سے ہی طلاق پڑتی تھی، یہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ وہ سلطنتیں بھی ختم ہو گئیں، وہ بادشاہ بھی ختم ہو گئے، وہ قصہ بھی ختم ہو گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر، لیکن شریعت حقہ کے یہ احکام جو ہیں یہ باقی ہیں۔ آج وہی اقتدار و اختیار مفتی صاحب نے لے لیا کہ جس کے متعلق بھی یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی پہ طلاق بھی پڑ گئی۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوئی۔ یہ ہیں عزیزان من مذہبی پیشوائیت کی خود تراشیدہ غیر فطرت جکڑ بندیاں جن سے انسان کی فطرت ابا کرتی ہے۔ یورپ میں یہ کچھ ہوا اور اس کا رد عمل ہے وہاں، جو آج خدا اور وحی اور عاقبت قانون مکافات ان سب چیزوں سے انکار۔ وہ یوں ایسے نہیں انکار کر رہے
یہ چیزیں ان کے اوپر لادی ہوئی. کبھی آپ اگر یورپ کی یہ ہسٹری پڑھیں، فریڈم آف تھاٹ کی، ہسٹری آف ریشنلزم لیکی کی آپ دیکھ لیجئے، یا باری کی لے لیجئے، فریڈم آف تھاٹ کی ہسٹری، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں مذہب پرست ہلکے طبقے نے کس قدر عذاب ان کے اوپر مسلط کر رکھا. ذرا سا عقیدے میں فرق آیا، زندہ جلا دیے جاتے تھے، کھالیں کھچوا دی جاتی تھی، سب بھسم کر دیا جاتا تھا، طلاقیں پڑ رہی ہیں، عذاب نازل ہوا تھا. صدیوں تک یہ ہوتا رہا، تاں کے پھر ایک کروٹ لی تنگ آمد بجنگ آمد. لیکن وہ کیا کرتے؟ آنے والی نسلوں کے سامنے کوئی دوسرے ضوابط تو ایسے تھے نہیں جو اعتدال پہ رکھتے. انہوں نے یہ مذہب کی طرف سے جو عائد کر رہا پابندیاں سی، ان کے لبادے کو اتارا تو دین و خدا کو بھی ساتھ ہی تیاگ دیے تھا. اور اس کے بعد پھر جو وہاں آزادی ملی ہے، اس میں نے عرض کیا کہ یہ آزادی نہیں، ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا رد عمل اس کا ہوتا ہے. یہ جو اس کے بعد پھر آزادی ملی ہے تو اس کا نتیجہ آج یورپ کے اندر یہ کیفیت ہے کہ خود یہ نکاح اور طلاق ہی مذاق بن کے رہ گیا. نکاح کی تو آہستہ آہستہ انہوں نے وہ رسم سی تھی اور رسم بھی اڑانی شروع کر دی. پہلے یہ چیز ہوئی کہ صاحب کوئی بات نہیں، نکاح کے بغیر بھی بالغ لڑکا اور لڑکی جنسی اختلاط اپنے ہاں پیدا کر لے، ان میں اگر یہ تو ان کے ہاں معاشرتی قانونی اعتبار سے یہ جرم ہی نہیں تھا، نامعیوب تھی چیز. ایسا ہو جاتا تھا کہ اس دوران میں لڑکی کو حمل قرار پا گیا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ جو تھا وہ ایک پرابلم بن جاتا تھا معاشرے کے لیے. وہ قانون انہوں نے کر دیا کہ اگر یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ بعد میں شادی کر لے تو اس بچے کو بھی جائز کی اولاد تسلیم کیا جائے. اس پہ بھی پرابلم ہو گئی کہ وہ لڑکا شادی نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ چلو قصہ ختم کرو. نہیں، انہوں نے کہا صاحب ہر بچہ جو ہے وہ قانوناً جائز بچہ ہوتا ہے. چلیے یہ قصہ ختم ہوا تھا. اولاد طلاق کا معاملہ وہاں وہ آپ کو معلوم ہی ہے. روز یہ چیزیں کن کن چیزوں سے. صاحب میں آئی تھی اور میں نے کہا کہ دیکھیے ڈیڈی ڈارلنگ، میں نے کیسا عمدہ ہیٹ لیا ہے اور اس کے چہرے پہ مسرت کے عنوانات نہیں آئے تھے، اس لیے میں طلاق مانگنا چاہتی ہوں. اس نے میرے کتے کو پیار نہیں کیا تھا، طلاق مانگنا چاہتی ہوں. بلی میں پور کیا سی نے طلاق دینا چاہیے دیا نہیں. یعنی وہاں اس رد عمل کا نتیجہ یہ ہے، مذاق بن گیا. وہاں نوجوان نسل اس کے لیے دلیل یہ دیتی ہے کہ شادی جو ہے لو میرج ہونی چاہیے، رومانس کی شادی ہونی چاہیے، اس کے بغیر شادی کیا ہوتی ہے سر. لیکن یہ رومانس، اس کی شادیاں، اس کے بعد نتائج، اس کے ڈائیورسز وغیرہ وہ کیا چیز پیدا کر رہے ہیں. اس کے لیے میں انہی لوگوں کی ایک شہادت پیش کر دینا چاہتا ہوں. شہادت کسی زاہد شب زندہ دار کی نہیں، کسی ملا کی، کسی پادری کی نہیں. شہادت ہے ایک ایسے شخص کی جو ملحد ہے، خدا کوئی نہیں مانتا. ایسا شخص ہے جو خود یہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنی موریلٹی کی بندنیں، اخلاقیات کی بندنیں تم نے لگا رکھی ہیں جنسی اختلاط کے اوپر، یہ غلط ہے، ان میں ڈھیل دینی چاہیے. وہ اس کے اوپر کتاب تک لکھتا ہے. یہ شخص ہے برٹرینڈ رسل، حال ہی میں جس کا انتقال ہوا. کتاب کا نام ہے اس کے میرج اینڈ مورلز. یہاں تک اس کتاب کے اندر وہ ایڈوکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ناروا پابندیاں جو عائد کر رکھی ہیں مذہب نے، سوسائٹی نے، قانون نے جنسی اختلاط کے متعلق، یہ غلط ہے، یہ کھول دینی چاہیے. اس کے باوجود یہ جسے اب لو میرج یا رومانس کی میرج اور اس کے عواقب اور نتائج ہیں، اس کے اوپر جب وہ پہنچتا ہے، اور امریکہ میں یہ زیادہ ہی ہو گئی، یا شاید یہ بھی ان کے ہاں کی نیشنلزم تھی کہ مثال وہ امریکہ کی دیتا ہے کیونکہ خود انگریز تھا. لیکن بہرحال جس ملک میں یہ بات زیادہ ہو گئی ان کے متعلق یہ لکھتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے. 1929 میں یہ کتاب پہلی دفعہ چھپی. اوہ میرے اللہ، اس زمانے میں اس 40 سال کے عرصے میں تو پوچھو ہی نہیں. وہاں ندیاں طوفان بن گئیں، دریا سمندر بن چکے ہوئے ہیں، آج تو پوچھے ہی نہیں کیا حال ہے. اس زمانے میں جو کیفیت تھی وہ یہ بیان کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اسی کے الفاظ مجھے دہرانے چاہیے. اقتباس لمبا ہے لیکن نہایت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ہماری موجودہ جو
جنریشن آ رہی ہے جو ادھر کی تقلید کو تقلید کہتی ہے، ان کی تقلید کا نام آزادی رکھتی ہے، ان کے لیے خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ انہی کے دوہرا دوں، انگریزی نہ سمجھنے والے احباب سے معذرت کے ساتھ۔ وہ لکھتا یہ ہے، ان امریکہ where the romantic view of marriage has been taken more seriously than anywhere else, and where law and custom alike are based upon the dreams of spinsters, the result has been an extreme prevalence of divorce and an extreme rarity of happy marriage. Extreme rarity of happy marriage. Marriage is something more serious than the pleasure of two people in each other's company. It is an institution which, through the fact that it gives rise to children, forms part of the intimate texture of society and has an importance extending far beyond the personal feelings of the husband and the wife. It may be good, I think it is good, that romantic love should form the motive for a marriage, but it should be understood that the kind of love which will enable a marriage to remain happy and to fulfill its social purpose is not romantic, but is something more intimate, affectionate and realistic. In romantic love, the beloved object is not seen accurately, but through a glamorous mist. Undoubtedly, it is possible for a certain type of woman to remain wrapped in this mist even after marriage, provided she has a husband of a certain type. But this can only be achieved if she avoids all real intimacy with her husband and preserves a sphinx-like secrecy as to her inmost thoughts and feelings, as well as a certain degree of bodily privacy. Such maneuvers, however, prevent a marriage from realizing its best possibilities, which depend upon an affectionate intimacy quite unmixed with illusion. میں سمجھتا ہوں ان دونوں ایکسٹریم چیزوں کو اگر سامنے رکھ لیا جائے، ایک طرف وہ جکڑ بندیاں جس میں مذہبی پیشوائیت نے باندھ رکھا تھا، دوسری طرف یہ آزادیاں کہ جنہیں مادر پدر آزادیاں کہنا چاہیے، تو اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے اس باب میں جو رہنمائی دی، جو ہدایات دی، جو احکام دیے، جو ضوابط دیے، وہ کس طرح سے ایک اعتدال کی راہ کے اوپر انسانیت کو چلاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ کیفیت کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، خوشگوار حیثیت سے، باہمی رضامندی سے رشتہ رفاقت کو استوار کرو۔ اس کے بعد یہ کہ باہمی محبت سے رہو، سکینت سے رہو، رحمت سے رہو۔ بچوں کے معاملے کے اندر اس نے یہ رہنمائیاں دیں، گھر کو جنت کا نقشہ بنایا، ہم آہنگی فکر و نظر کو بنیاد قرار دیا نکاح کا۔ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ایسی صورتیں اگر پیدا ہو جائیں کہ نباہ نہیں ہو سکتا، وہاں بھی کوئی جکڑ بندی نہیں ہے، لیکن اس چیز کو دونوں کی جذبات کی مرضی کے اوپر نہیں رکھتا۔ معاشرہ یہاں آ کے دخل انداز ہوتا ہے، آبجیکٹولی وہ اسٹڈی کرتا ہے اس کے معاملے کو، مصالحت کی شکلیں پیدا کرتا ہے، تجویزیں دیتا ہے، ایبیوز نہیں کرنے دیتا کسی پارٹی کو بھی، معاہدے کی شرطوں کو بھی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اور دیکھو ایسی صورت پیدا ہو جائے، مردوں سے کہتا ہے کہ یہ شکل پیدا نہ کرو کہ تم ان کو اس لیے روکے رکھو کسی طرح سے کہ وہ کچھ دے دلا کے تم سے پھر نجات حاصل کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں ایک کھلی ہوئی بے حیائی کی کوئی شکل پیدا ہو جائے تو وہ اور صورت ہے، ورنہ یہ شکل نہ پیدا کرو کہ میں اس سے کچھ بٹورنے کی خاطر تم اس کو جکڑے رکھو۔ عاشروہن بالمعروف، قاعدے قانون کے مطابق حسن معاشرت سے کام۔ اور پھر یہ کہتا ہے جذباتی طور پر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کوئی ناگواری کی بات بھی ہو تو فوری فیصلہ نہ کر دیا کرو، تیزی سے فیصلہ نہ کر دیا کرو، ٹھنڈے دل سے خود سوچو، مصالحت کے لیے بورڈ مقرر کرو،
ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بظاہر ناگوار سی نظر آئے، حقیقت میں وہ تمہارے لیے بڑی فائدے کی بات ہو، تم خود نہیں فیصلہ کر سکتے، تمہاری قوت فیصلہ کے اوپر جذبات غالب آ گئے ہوئے ہیں۔ معاشرے کے ثالثوں کو فیصلہ کرنے دو اس معاملے کے اندر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، دیکھیے یہاں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے متعلق یہ چیز شروع میں آ چکی ہوئی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کن حالات میں ان کی اجازت دیتا ہے، استثناء کرتا ہے اس قانون میں۔ یہاں یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے، نباہ نہیں ہو رہا، معاہدہ نکاح فسخ کیا، طلاق ہو گئی، اگر تم پھر اس عورت کی جگہ کوئی دوسری عورت لانا چاہتے ہو، اس کی جگہ دوسری عورت آ رہی ہے، اس کی موجودگی میں نہیں، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم اس کو اگر سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہوئے ہو تو اس صورت میں اسے واپس نہ دو، اس سے ضبط نہ کرو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس کے لینے کی یہی شکل ہوگی نا کہ تم اس کے خلاف بہتان تراشی کرو۔ وہ جو کہا تھا کہ بے حیائی کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے، کتنی بری بات ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کیا بات کہا، یہ اس قسم کے باہمی معاملے کرتے ہو درا حال ہے کہ تم ایک دوسرے کے بالکل، کیا لفظ ہے قرآن کا، افسا بعضکم الی بعض، باہم ندیوں کی طرح مل گئے ہوئے تھے۔ ذرا سوچو کہ تعلقات کیا تھے، اس کے بعد یہ اس قسم کی کاروباریاں، اس قسم کے معاملے، سوچو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تو تم سے ایک بہت بڑا عہد بھی لے چکی ہوئی۔ اس کے بعد ذہنیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر وہ ایبیوز کرتی ہے اس چیز کو کہ مہر وصول کیا ہے، اس کے بعد وہ محض اس غرض سے کہ وہ رقم اس کے ہاتھ میں رہے تم سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ثالثی بیٹھی ہے کمیٹی، وہ رپورٹ کرے گی اس کے معاملے میں عدالت کو، عدالت فیصلہ کرے گی کہ نہیں اس عورت کو یہ دینا ہوگا، پھر میں عرض کروں جکڑ بندی کی تو شکل کہیں سے بھی پیدا اس میں نہیں ہوگی۔ نکاح کا معاہدہ تو اگر ترازی مابین نہ رہے اور اس کے رکھنے کی شکل کوئی باقی نہ رہے، وہ تو ختم ہوگا، اس میں کوئی تیسرا دخل نہیں دے سکتا۔ عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ طلاق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، وہ تو مسالت کی صورت ہے، نہیں ہو گئی تو طلاق کی صورت پیدا ہو گئی، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے کسی پارٹی کو، اس کی تلافی کس طرح سے ہوگی، اور اس میں بھی قرآن اخلاقی پہلو کو اوپر رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے ان سے کہ ذرا سوچو کہ کل تک تمہارے باہمی تعلقات کیا تھے، وہ تعلق جو کسی دوسرے جوڑے کے ہو ہی نہیں سکتے، اتنے تعلقات کے بعد اگر الگ ہونے لگے ہو تو پھر الگ بھی فَصْفَحْهُمْ صَفْحًا جَمِيلًا، حسن کارانہ انداز سے الگ ہو، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپس میں اکٹھے ہوئے تھے، حسن کارانہ انداز، الگ ہو رہے ہو پھر بھی حسن کارانہ انداز، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپس میں یہ جھگڑے شروع ہو جائیں، تماشا بنا لو تم معاشرے کے اندر، کھیل بن جائے، ساری دنیا تمہارا مذاق اڑائے، ہنسی اڑائے، بے عزتی ہو، ناموس چلا جائے، طرح طرح کی باتیں ہوں، کھیل ہو جائے پیدا تمہارے ہاں۔ یہ بات پیدا نہ کرو جو اس نے کہا تھا کہ میری لگ دی کسے نے نہ دیکھی تے ٹوٹ دی نو جگ جاندا، ایو نہ چھوڑو کہ جگ سارا تہاڈا جگ ہنسی کرے، وہاں بھی واہجرہم ہجرا جمیلا، اور اس کے لیے ایک باہر کی خارجی طاقت کو کہا کہ تم آؤ درمیان میں، جذبات سے معاملے حل نہیں ہوں گے، تم اس بات کو سلجھا دو۔ عزیزان من، اس پس منظر میں جو میں نے پہلے عرض کیا، یہودیت کے قوانین، عیسائیت کی بے بسی، پیلسٹینین زندگی کے اندر کی داروغیت، رومنز کے رومانس ضرور، لیکن اس کے بعد کیفیت صرف عورت کی حیثیت، بچوں کی ماں کی سی، اس سے زیادہ نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں کی وہ پابندیاں، ایران والوں ہاں کی مباحات کی صورتیں کہ بیٹی اور بہن سے بھی رشتے، عربوں کے ہاں کی وہ صورتیں کہ بالغ بھی عورت ہے تو ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھیے اور اس پس منظر میں قرآن کریم سے عائلی زندگی کے متعلق جو کچھ اس نے کہا ہے اسے سامنے رکھیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ مذہبی پیشوائیت کی جکڑ بندیاں آپ کے ساتھ پھر کیا کر رہی ہیں، جو یورپ میں کیا ہوا تھا،
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہی امریکہ میں جس کو برٹرینڈ رسل نے اس طرح سے بیان کیا ہے، اور جو روز ہمارے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، نہ اس قسم کی جکڑ بندیاں رکھیے، نہ اس قسم کی بے محابہ آزادیاں رکھیے۔ یہ ہر آزادی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کوئی پابندی جو ہے اس کے ماتحت آزادی رہے۔ آزادی بغیر پابندی کے وہ وہی ہوتی ہے جو سڑک کے اوپر آپ کو کہا ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، آزاد ہو کے آپ اس کو چھوڑ دیجئے، جائیے جس کا جی چاہے رائٹ پہ، جس کا جی چاہے لیفٹ پہ، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیے سڑک پہ ہوتا کیا ہے۔ آزادی بغیر پابندی، اس لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں جو قرآن نے عائد کی ہیں، زندگی کو خوشگوار بنانے کے باہمی معاہدے کی شرطیں ہیں۔ قائم کرتے وقت غور و فکر سے قائم کرو، چھوڑتے وقت بھی یہ چیز نہ کرو کہ میں جذباتی طور پہ ان چیزوں کو چھوڑ کے توڑ کے الگ ہو جاؤ، اس وقت بھی حسن کارانہ انداز سے قرآن کہتا یہ کرو۔ سورہ نساء کی آیت 21 تک ہم آئے، آگے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں، انہیں ہم آئندہ سوال پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔